بت شکنی کے بعد جب کفار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا تو ہر دلیل کے سامنے کفار لاجواب ہو گئے، کیونکہ جواب میں ان سے کوئی دلیل نہ بن سکی، اور انہوں نے سبق لینے کے بجائے وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے کے بعد اپناتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالا جائے۔ قوم کے سرداروں نے اس تجویز پر غور کیا اور یہ طے پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ کوئی دوسرا اس قسم کی حرکت نہ کر سکے۔ اللہ پاک نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ الصافات میں فرمایا، وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں زیر کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ پوری قوم کو کہا گیا کہ سب لکڑیاں اکٹھا کرنا اپنا فرض سمجھے اور ایک میدان میں جمع کرتے جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں تو ان میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے کسی اونچی جگہ سے اس میں پھینکا جائے تاکہ وہ نکل نہ سکے اور لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس پر سب متفق ہو گئے اور ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور بہت دن تک لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس زمانے کی جاہل عورتوں میں سے اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی منت مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو نذر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے بڑی چنگاریاں اڑنے لگی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ شعلہ اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے اگر 3 میل کے فاصلے پر بھی کوئی پرندہ اڑتا تو جل بن کر خاک ہو جاتا۔ سب کافر سوچنے لگے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس الاؤ میں کیسے ڈالا جائے۔ تب حیزن نامی ایک شخص نے ایک آلہ تیار کیا جسے منجنیق کہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ آلہ کسی نے نہ بنایا تھا۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا اور آگ میں ڈالنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیراہن اتار کر انہیں دوسرا پیراہن پہنایا گیا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ جلے تو سب کہیں گے کہ اس پیراہن کی برکت سے وہ محفوظ رہے۔ پس بہت سے آدمیوں نے مل کر منجنیق کو کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا۔ یہ عالم دیکھ کر آسمان پر فرشتے سجدہ ریز ہو گئے کہ اے مالک، تیرے خلیل کو دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، ابراہیم، آپ کی کوئی حاجت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ سے تو کوئی حاجت نہیں، لیکن سارے عالم کی طرح رب العالمین کا محتاج ہوں۔ بارش کا فرشتہ بھی کہنے لگا کہ مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ پاک کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے تو ان کفار کا پہنایا گیا پیراپن گھڑی میں جل گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال کو بھی نقصان نہ پہنچا۔ یہ اللہ پاک کا فضل اور کرم تھا کہ آپ علیہ السلام آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ تھے، اور بحکم الہی وہ آگ مثل گلزار ہو گئی، اور اس آگ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعمتیں عطا کی گئیں اور آگ آپ کو نقصان نہ پہنچا پائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا صبر عجیب صبر رہا کہ جو مشکل وقت آپ پر تھا اس میں لوگ نہ جانے کیا کچھ کرتے، لیکن آپ نے کوئی حاجت طلب نہ کی اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھا، اس لیے یہ معجزہ اور اللہ پاک کی عنایت آپ علیہ السلام سے پہلے کسی پر نہ ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ مسلسل 40 دن آگ کے الاؤ میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے اور ان کو ذرہ برابر کچھ نہ ہوا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزارے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانی چاہی، لیکن انہیں شکست ہوئی اور بلندی کے شوق میں پستی ان کا نصیب ہوئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں نے تو ابراہیم کو برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔